السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اور ان سے قبل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا غلیظ ترین گناہ کون سا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، لوگ شاید اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، اور جس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ قوم بت پرستی، شرک کے ساتھ ساتھ ایک اور غلیظ ترین گناہ کرتی تھی۔ وہ گناہ، وہ جرم جو تھا، بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی تھا۔ اور یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح غلیظ ترین گناہ ہے۔ اور لہذا حالانکہ مرد کی جو خواہش رکھی ہے وہ مرد کی طرف نہیں ہے، تو لہذا فطرت نہیں ہے، تو یہ اس وقت ہے جس وقت اس کے اسباب اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جس وقت شادی نہیں کی جاتی وقت پر، اور پھر لوگ اپنی لڑکے جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلاظت کی طرف منہ مارتے ہیں۔ اور جس طرح شراب پینے کے لیے کوئی عادی نہیں ہوتا، تو دوست اس کو اس کی فضائل بتاتے ہیں، شراب پیے گے ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے۔ وہ پینے کے ساتھ شراب ہے، چرس ہے، ان تمام کو پینے کے ساتھ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی لڑکوں کے ساتھ جب بدفعلی کرتا ہے تو یہ پہلے نیچر نہیں ہے، فطرت نہیں ہے، جب کرتا ہے تو پھر اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ گناہ، یہ جرم پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام قوموں میں سب سے سخت جو عذاب نازل کیا، اسی گناہ کی بنسبت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ نازل کیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے اس پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جا کر الٹ کر دیا، اور زمین پہ دے مارا الٹ کر کے، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ تو لہٰذا اگر کسی انسان میں یہ دنیا کا غلیظ ترین گناہ پایا جاتا ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اس سے توبہ استغفار کی جائے، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ مستقل اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں سے ایسے جرائم کو بھی ختم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔